الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ اچھا، اب آج ہم نے شروع کرنا ہے سورہ انفال کو، لیکن اس سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کل ہم نے دیکھا کہ جو ہجرت مکہ سے مدینہ ہوئی اس کو ہم نے پڑھا سمجھا۔ کوئی سوال ہو آپ کا اس کے بارے میں؟ ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیج دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو پڑھ لیں، اس لیے کہ بہت سارا قرآن سمجھ اس وقت آتا ہے پوری طرح جب ہم سیرت کو سمجھتے ہوں، کیونکہ ہجرت کے بارے میں اور پھر جہاد کے بارے میں جو مدینے میں قرآن نازل ہوا، وہ جو آیات ہیں وہ سمجھ اس پس منظر کے ساتھ بہت اچھی طرح آتی ہیں جب ہم دیکھیں کہ یہ قتال کا حکم آیا مدینے میں، اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن مشکلات کا ہجرت میں اور پھر راستے کی تکلیفیں ہوں، ساری چیزیں کل آپ نے دیکھی ہیں۔ کل پھر آپ کو ایک ہینڈ آؤٹ ملا ہے واٹس ایپ پہ، جس میں غزوہ بدر تک جو سرایا اور غزوات ہوئے ہیں اس کا ذکر موجود ہے۔ وہ مل گیا آپ کو؟ جی سر۔ آپ نے پڑھا بھی ہے؟ جی سر، پڑھا ہے۔ اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں، سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر قیام فرمایا، اور اس کی وجہ کہ آپ نے یہاں کیوں قیام فرمایا؟ مدینہ کا ہر شخص چاہتا تھا، مسلمان جو تھے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں یہ جائے گی بیٹھے گی وہاں میں اتر جاؤں گا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے نام یہ قرہ نکلا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا۔ اس کے فوراً بعد آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور مسجد نبوی کی جب تعمیر کی تو وہاں جو زمین تھی وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہ حضرت ایوب کا آپ کے ہینڈ آؤٹ میں ذکر ہے۔ اور اب نئے معاشرے کے لیے دیکھیں نا، یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، آپ نے رہائش اختیار کر لی، آپ تو ایک مشن پہ تھے۔ اس مشن کے لیے آپ نے کوئی لمحہ، چاہے آپ کی کوئی صورتحال مصیبت میں ہوں، مشکل میں ہے، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، آپ کے پیش نظر، اور ایک مومن کے پیش نظر بھی وہی رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنا مشن رہا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ دین اسلام کا غلبہ، یا دین اسلام کو پھیلانا۔ ہاں، دین اسلام کا غلبہ، کہ اس کفر کے ہر قسم کی چھوٹی بڑی چیز کو مٹا کے اللہ کا دین قائم کر دیا جائے، تاکہ انسانیت اسی وقت سکھ اور چین پائے گی جب یہ اللہ کا دین پوری طرح نافذ ہوگا۔ اب ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آج کی دنیا کی حالت دیکھ لیں آپ، کس قدر پریشانی ہے۔ آپ کو ابھی پتہ ہے کہ ابھی افغانستان میں ہرات کے ضلع میں بہت بڑا زلزلہ آیا، 2000 سے کوئی زائد آدمی بیچارے مر گئے۔ اسی طرح فلسطین میں ایک دنیا پوری کو آگ لگی ہوئی ہے اس وقت۔ اللہ تعالیٰ سے سب لوگ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان مجاہدین فلسطین کو فتح اور نصرت عطا فرمائے، ان یہودیوں کو نیست و نابود کرے جنہوں نے دنیا کے امن کو غارت کر رکھا ہے۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں اس مشن کے لیے ہر آن اور ہر لمحہ ایسا لگتا ہے کہ ان کا اور کوئی اس کے علاوہ سوچ ہی نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے میں پہنچ کے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا تاکہ یہ دین غلبہ حاصل کر سکے۔ قرآن کو ثواب کے لیے مت پڑھیں، خدا کے لیے ثواب اس وقت ہوگا جب میں پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ قرآن کو صرف پڑھ کے اور اس پہ عمل نہ کرنا، یہ قرآن کے ساتھ مذاق ہے، اور اس مذاق کا نتیجہ آپ اپنی قوم کو دیکھ لیجئے۔ آج امت مسلمہ کو دیکھ لیجئے، وہ نہتھ فلسطینی دنیا کی کامیاب ترین جو اس وقت یہودی نسل ہے، جس نے وہاں اسرائیل کا قیام کیا ہے، ٹیکنالوجی میں انہوں نے دنیا کی ساری، امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ساری ریسرچ یہ انہی کے انڈر ہوتی ہے، یا پیسہ بھی ان کا ہوتا ہے، ان کے بندے ہیں۔ اس وقت جتنا امریکہ میں کام ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا ان کو پہنچ رہا ہے، لیکن اللہ جن کے ساتھ ہو اور جو اللہ کے لیے سوچے، انہوں نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ لہذا اللہ پہ جن کا بھروسہ ہوتا ہے، پھر اللہ ان کو تجویز سجاتا ہے۔ آپ خود دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، دنیا میں دو بڑی طاقتیں ہیں، اور مدینہ مکہ پورے قبائل لت پت ہیں جہالت میں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کی جزیرۃ العرب کی، اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے کس طرح دونوں طاقتوں کو ختم کیا۔ آج ہم طاقت میں بھی ان سے زیادہ، وسائل میں بھی ان سے زیادہ، ہر حال میں اگر کمی ہے تو قرآن و سنت کی، اور دیکھیں کتنی ذلت اور پستی ہے۔ کبھی سوچا کریں کہ اللہ کا دین کس طرح، کس انداز میں یہ نافذ ہوا، اور کس فیض و برکات دیکھ کے 8 ہجری میں جب فتح مکہ ہو گیا تو قبائل کے قبائل پورے عرب سے آ رہے ہیں مدینے میں، کس لیے؟ اسلام قبول کرنے کے لیے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کے ساتھ طاقت کا بھی استعمال کیا کفر کو کمزور کرنے میں۔ اچھا، اب آج کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے سورہ انفال اور وہ تبصرہ ہے جنگ بدر پر، تو تھوڑی سی اچھی توجہ ہم اسی طرف دیں گے تاکہ ہم اس کو نقطے کو سمجھ لیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ پہلے ایک معاشرہ ہونا چاہیے، اس معاشرے میں دین کو نافذ ہونا چاہیے، تو آپ نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ کیوں؟ ہماری ساری جو دینی کام ہے اس کا مرکز و محور مسجد ہوگی۔ جہاں مسجدیں مسلکوں کے اڈے بن جائیں، یہاں ایک دوسرے کے خلاف واز کرنے کا سب سے بڑا دینی کام سمجھا جائے، اس ملک کا یہی حال ہوتا ہے جو ہمارا حال ہو رہا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یتیم بچوں سے مسجد وہ مفت دینا چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیمت دی، اور ایک انصاری نے قیمت ادا کر دی، اور آپ نے مسجد بنائی۔ کون تھے مزدور اور مستری؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ کچی دیواروں سے اٹھا کر کھجور کے تنے اور پتوں کا چھت ڈال دی۔ آج یہی وہ مسجد نبوی ہے جو دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ اور ارفع مسجد ہے، جس کے فیض و برکات کے بارے میں حدیث میں ذکر ہے۔ اب آپ نے جب ایک معاشرہ قائم کر لیا، مسجد بنا لی، اب مہاجرین اسران، اب 2 آبادیاں ہیں وہاں مسلمانوں کی، ایک آئے ہوئے ہیں جو ہجرت کر کے مکہ سے، اور دوسرے لوکل مدینہ کے انصار۔ ان میں ایسا بھائی چارہ کرایا، اور ان کے اندر ایمان کی طاقت اس طرح بھری ہوئی تھی کہ وہ ایسے بھائی بنے کہ سگے بھائی، سگے رشتہ دار تو اس کے کہیں قریب بھی نہیں پہنچتے۔ انصار نے یہ کمال کیا کہ انہوں نے ایک ایک چیز اپنی ان کو آفر کر دی، اور مہاجرین نے کہا بس کافی ہے، آپ جزاک اللہ، آپ ہمیں بازار کا راستہ دکھا دیں۔ یہ وہ اسپرٹ ہے جس میں بھائی چارے نے وہاں کے معاشرے کو ایک مثالی معاشرہ بنا دیا۔ اس کے بعد جو سب سے ضروری ہے بات وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا ہر مومن کا جو ایمان کا تقاضا ہے کہ عہد و پیمان ہو، کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔
اور وہ عہد و پیمان کیا ہو؟ ہم خود بھی اس دین پر عمل کریں گے جیسا کہ تقاضا ہے، اور اس کی دعوت بھی دیں گے، اور اس کے غلبے کے لیے ہم جان و مال کی قربانیاں بھی دیں گے۔ یہ تھا اسلامی تعاون کا پیمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان ہی کی ایکسٹن کے طور پر سارے اس وقت کے مسلمانوں سے لیا۔ اب میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور آپ سب جانتے ہیں کہ یہود مدینے میں بڑے اسٹیبلشڈ تھے، جائیدادیں ان کی تھیں، کاروبار ان کے تھے، گڑیاں ان کی تھیں، بنکرز ان کے تھے، تو تجارت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، عسکریت ہو، ان کا غلبہ تھا۔ اور مجموعی طور پر جو انصار تھے لوکل، وہ وہاں کے مزارع کی قسم کے لوگ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اچھا، یہود بڑے تکبر اور ایسے لوگ تھے کہ جو ہونا تو یہ چاہیے تھا، آپ ذرا یہاں اس بات کو اچھی طرح نوٹ فرمائیں، وہ آئے ہی اس لیے تھے وہاں مدینے میں کہ یہاں ایک نبی آنے والا ہے جو ان کی کتابوں تورات اور انجیل اور ان کے انبیاء نے ان کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ اس کے انتظار میں تھے، انہوں نے شفٹ بھی یہاں کیا۔ لیکن جب وہ نبی آ گیا، اور وہ آیا بنی اسماعیل میں، عربوں میں، جن کو وہ ان پڑھ کہتے تھے، امی کہتے تھے، تو دیکھیں تکبر کتنی بری چیز ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا، اور انکار اس بھرے میں کیا کہ بھائی مدینہ تو ہمارا، ہم مدینے پہ کے حکمران ہیں، یہ نبی آئے گا تو کیا کر لے گا؟ پہلے ہم نے ان کو مزارع بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک مزارع نعوذ باللہ ہوگا ہمارا۔ اللہ کا نبی ایسا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اللہ کی تائید اور نصرت ہوتی ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کے اس لیے کر لیا، اور اب یہ سارے آپ پڑھ لیں، ان کو سمجھیں ایک ایک کو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت ہے، جو حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو بڑے 30 مار خان پڑھے لکھے کہتے تھے، انہوں نے ایک ایسے معاہدے پہ دستخط کیے جو سراسر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت کا ثبوت تھا۔ انہوں نے پابند کر دیا یہود کو کہ وہ کبھی کسی باہر سے آنے والے کی کوئی ہیلپ نہیں کریں گے، اور جنگ ہوگی تو وہ مسلمانوں اور ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے، اخراجات اپنے خود برداشت کریں گے، اور کسی کو پناہ نہیں دیں گے۔ اچھا، اگر یہ ساری چیزیں جو ویسے میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ پڑھیں گے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ اس معاہدے میں خاص کر یہ چیزیں جن کا میں نے کیوں رکھی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہودی جو ہے وہ ویسے بھی دشمن تھے، تو ان سے جو ہے وہ اس امن آپ کا الٹی معاہدہ۔ سیدھی بات مت کریں، دشمن تھے ساری دنیا کو پتا ہے، آپ کی نبوت پر ایمان لائے نہیں لائے ساری دنیا کو پتا ہے۔ آپ بات وہ کریں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری دفعات جو ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی چیز جس کو پیش نظر ان کی پوزیشن انتہائی اسٹرانگ ہو گئی تھی؟ اب بڑے غور سے سنیے، ان باتوں کو سمجھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری طرح اس بات کا پتہ تھا کہ یہاں حملہ کریں گے کون؟ مکے والے، لہذا اس مؤثر ترین آبادی کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے، اور اس معاہدے پر دستخط کر کے اخلاقی، قانونی، شرعی اعتبار سے وہ پابند ہو گئے تھے کہ وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے اس حال میں۔ تو یہ سب سے بڑی پیش بندی تھی کہ مدینے کی ریاست کو باہر کی طاقتوں سے، خاص کر مشرکین مکہ کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے اس معاہدے میں پورے کا پورا بندوبست ہے۔ یہ بات نوٹ کی ہے آپ نے؟ جی سر۔
نہیں، آپ چیزوں کو بالکل سطحی قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال یا افعال جو ہیں وہ بڑی حکمت پر مبنی ہے، اس حکمت کو پا لینا مومن کا کام ہے۔ آج جو آپ کے حکمران ذلت اور پستی سے دوچار ہیں وہ اس بصیرت سے محروم ہے۔ ذرا دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں، ایک ایک شک کو دیکھیں۔ دیکھیں معاہدے کے 4 نمبر پہ دیکھیں، معاہدے کی شرکاء کی باہمی تعلقات خیر خواہی، خیر اندیشی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر ہوں گے، گناہ پر نہیں ہوں گے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، ایک ایک لفظ کو دیکھیں۔ کوئی آدمی اپنے حلیف کی وجہ سے مجرم نہ ٹھہرے گا، مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ جب تک جنگ برپا رہے گی، یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے۔ مدینہ تو دارالسلام بن گیا اس معاہدے کی وجہ سے۔ پہلا آپ دیکھیں، پہلا میثاق ان لوکل لوگوں کے درمیان، انصار کے درمیان، کہ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی کریں گے اور دین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ہے یہود کے ساتھ معاہدہ۔ یہ 2 معاہدے کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ مدینے کا رنگ بھی بدل گیا۔ اور یہ 9 نمبر تو خاص کر نوٹ کریں، خاص کر نوٹ کریں، اس معاہدے کے فریقوں میں کوئی نئی بات یا جھگڑا پیدا ہو جائے گا جس میں فساد کا اندیشہ ہوگا تو فیصلہ کون کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ کے رسول سر۔ تو یہی تو حکمرانی ہوتی ہے کہ فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں۔ آپ دیکھیں اس معاہدے کے اندر کیا نہیں ہے۔ قریش کے ان مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی۔ ذرا ایک ایک کو پڑھیں، سمجھیں اور بصیرت دیکھیں۔ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ مسلمان خدا کی قسم اتنا بے بصیرت نہیں ہوتا جتنے ہم ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اسلام کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ سیرت کو، نہ حدیث کو۔ ہم بس ثواب ثواب ثواب، جنت ہماری ہے، ٹھیکہ ہم نے لیا ہوا ہے۔ جنت ملے گی ایمان اور عمل صالح پر۔ قرآن کی مجھے ایک آیت دکھا دیں۔ اس لیے سیرت کو خوب اچھی طرح پڑھیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں اب دارالحکومت مدینہ بن گیا۔ آپ ذرا دیکھیں کس مکے کے انتہائی مظلومانہ صورتحال سے نکل کے آپ مدینے میں جو ہی آپ کو موقع ملا تو کس طرح آپ نے اسلام کی بنیاد پر معاشرے کو اٹھایا ہے۔ 75 سال گزر گئے، بلکہ 76 ہونے کو ہیں کہ آپ کا معاشرہ اسلام کی بنیاد پہ کبھی نہیں بن کے دیا۔ آج بھی ہم سندھی، پنجابی، پٹھان اور مہاجر ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ملک ہے کہ ان عصبیتوں کے خطرے زد کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ کبھی سوچا کریں کہ اس دین کو چھوڑ کر کتنے ہم رسوا ہوئے۔ وہ دنیا میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر، تم رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے کیا پیاری بات کہی ہے، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ سوال کریں اگر چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر مسلمان یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک قدم پیش رفت تھی دین کے غلبے کے لیے۔ اس کی مثال آپ کو یہ ہجرت مدینہ کتنی پیاری مثال ہے۔ سر آج کل دین کو سب سے زیادہ نقصان مسلک کی وجہ سے ہے، یہ کبھی متحد نہیں ہوتے۔ مسلک اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، حدیث کو چھوڑا ہے۔ سر آج کل انسان کی نیت بس پیسہ جمع کرنا ہے، باقی دین جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، قرآن آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ روز پڑھتے ہیں ہر جمعے کو سورہ کہف،
اس کے آخری رکوع میں کہا کہ یہ جو دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں نا، یہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ پڑھیں ذرا آپ، اگر میں روز سمجھ کے پڑھوں، یقین مانے مجھے دنیا پرستی سے نفرت ہو جائے سمجھ کے پڑھوں تو، اور میں اس کے قریب بھی نہ جاؤں۔ یہ سارے آف شوٹس ہیں، ہم مسلکوں میں چلے گئے، ہم دنیا پرستی میں چلے گئے، ہم فرقہ پرستی میں چلے گئے، اس لیے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا۔ ہم نے قرآن و سنت سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے، اس سے ہدایت لینے کی بجائے، ہم نے اس کو، قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرم و یہدی بہ کثیرا، یہ قرآن بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کی نظر سے آتے ہیں، اور بہت ساروں کو اس میں گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے جو گمراہی کے اندر تلاش کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو آیتوں کو ٹکڑے الگ کر کے وہ ان کو دلائل بنا لیتے ہیں، اور اس حق کو جو مجموعی طور پر قرآن نے پیش کیا ہے برحق پورا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ باتیں سمجھیں۔ درس قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایک بڑی لفاظی کر کے، بلکہ ہم اپنے دل کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر جو سوالات ہیں ان کو قرآن سے سمجھیں، اور قرآن کے نظام کی حقانیت کو پوری طرح پالیں، تاکہ ہمارا دل دماغ ٹھک جائے اور ہم اپنی زندگی میں کچھ بھی ہو اس پہ عمل کریں۔ سر جی ایک سوال، جی ایک سوال سر جی، وہ یہ کہ سر یہ نبی کریم صاحب سن سے ضد رکھتے تھے اور سب انہیں معلوم تھا، نبی ماننے کو بھی تیار نہیں تھے، تو پھر اتنا امن والا معاہدہ انہوں نے کیوں کیا تھا یہود نے؟ ہاں، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ہوئی نا بات، اصل میں نے پہلے بتا چکا ہوں، وہ یہ کہ ان کو بالکل یقین تھا کہ یہ جو ان پڑھ ہیں، یہ نبی نعوذ باللہ جو آ گیا ہے، یہ ہمارا کیا بگاڑ لے گا، یہ بھی تو امیوں میں سے ہے۔ وہ اس اپنے علم اور اپنے اس تکبر میں مارے گئے۔ دیکھیں نا، سائن کرنے کے بعد بھی اس ٹریٹی پر انہوں نے قریش کی کیا مدد نہیں کی، اس معاہدے کی خلاف ورزیاں کیا نہیں کی انہوں نے۔ لیکن دوسری طرف ان کے مقابلے میں اب وہ عرب جاہل نہیں تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس وحی آتی تھی، جن کو ہر حالات میں صحیح نمائندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل رہی تھی، اس نے ان کو زج کر دیا، اور تینوں قبیلے جو ہے ان کو مدینہ چھوڑ کے جانا پڑا۔ یہ تھی وجہ کہ وہ کیوں اس نبی کے پیچھے معاہدے پہ سائن کر دیے۔ انہوں نے معاہدے والے کیا ہوتے ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے، ہم حاکم ہیں یہاں مدینے کے۔ یہ تھا ان کا کہ انہوں نے دستخط تو کر دیے، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت اور حکمت کتنی زبردست تھی۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر۔ ایسے سوال کریں تاکہ آپ کو ان چیزوں کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ کوئی سوال نہیں ہے؟ سر یہ کتنے اہم انہوں نے نکات بنائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ ان کی جو ذہانت دیکھیں، سبحان اللہ کتنی اہم تھی، جو انہوں نے یہ نکات سارے بنائے معاہدے کے۔ آپ یاد رکھیں، نبی کائنات میں سب سے زیادہ عقل مند اور حکمت والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ ڈگریوں سے علم اور حکمت نہیں آتا، انفارمیشن آ جاتی ہے۔ علم و حکمت وحی اور علم وحی سے آتی ہے۔ مسلمان اس لیے نادان ہو گیا ہے، اس لیے جاہل ہو گیا ہے کہ اس نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، عرب کے بدو جن کو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کخ بھی پتہ نہیں تھا، جہالت کا نمونہ تھے، وہ کیا بن گئے؟ کس نے بنایا؟ ڈگریوں نے بنایا؟ وہاں کوئی یونیورسٹیاں تھیں امریکن؟ نہیں، قرآن و سنت نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا یہ ہم جو ڈھونڈ رہے ہیں نا کہ ہمیں یہ کتنی جہالت ہے ہمارے ملک میں اور پورے امت مسلمہ میں، کہ جس کے پاس ڈگری ہے جی وہ تو بڑا علم والا ہے۔
وہ علم والا نہیں، اس کے پاس انفارمیشن ہے ایک خاص اس کے شعبے کی جس میں وہ دنیا میں رزق کما سکتا ہے۔ رہا عقل اس کے پاس ہے جو اللہ کے قرآن سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ یہ قرآن خود کہتا ہے، اولو الالباب قرآن کہتا ہی ان کو ہے، عقل والے۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس بہت عمدہ نوٹس ہیں کہ اسلامی معاشرے اور امت مسلمہ کی بنیاد آپ نے کس طرح رکھی۔ یہ اب 9واں پوائنٹ چل رہا ہے، یہ سارے آپ دیکھیں گے۔ سوال کریں، پھر پڑھیں، پھر پڑھ کے جب اگلی دفعہ آئیں پھر سوال کریں۔ تو یہ میثاق مدینہ جو ہے، یہ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح، آپ ان کو پڑھیں، ایک ایک کو پڑھیں، سمجھیں۔ آپ کے پاس واٹس ایپ میں یہ ساری چیزیں پہنچ چکی ہیں، اب ان سے فائدہ اٹھانا آپ کو سمجھ۔ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور ان چیزوں کا اب جب یہ معاہدہ وہاں ہو گیا، ان کو پہنچ گیا یہ خبر، مشرکین مکہ کو بڑے جز بز ہوئے، انہوں نے کو وہ سمجھ گئے کہ اب جس شخص کے قتل کے ہم درپیت تھے وہ دنیا میں ایسے مقام پہ جا کے بیٹھ گیا مدینے میں جہاں سے ہماری لائف لائن گزرتی ہے، اس لیے کہ ریڈ سی، بحر احمر کے عین اوپر مکہ مدینہ واقع تھا، بیچ میں سے راستہ جاتا تھا۔ اب ان کو سمجھ آئی کہ اللہ کے رسول کو جو ہم نے نکال رہے تھے یا قتل کر رہے تھے، جلا وطن کر رہے تھے، اب ان کو نتیجہ اللہ نے ان کے سامنے رکھ دیا کہ آ جاؤ۔ اب ایک سردار ہیں حضرت سعد بن معاذ اوس کے، جو قبیلہ ہے مدینے کا، یہ گئے ہیں وہاں عمرے کے لیے۔ تو الٹا سیدھا عمرہ تو اس وقت بھی ہوتا تھا، تو یہ ابو صفوان امیہ بن خلف جو تھے وہ ان کے ساتھ تعارف وہ کر رہے تھے، تو ان کا ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ تو اس نے حضرت سعد کو پہچان لیا، کیونکہ یہ تو سفر کرتے رہتے تھے، جانتے تھے کہ یہ سردار ہیں اس کے، اور انہیں دھمکیاں دی، کہنے لگے مکہ میں امن کے ساتھ گھوم رہے ہو جبکہ اپنے یہاں بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے۔ ذرا غور کریں، جہل آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بے دینوں کو، صحابہ اور صحابیات کو، جو اللہ کے نزدیک بہترین مخلوق ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تم ابو سفیان کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامت پلٹ کر نہ جا سکتے۔ یہ مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکنے کا اعلان تھا، اور اس کا بھی کہ اگر وہ قریش کی حدود میں پائے گئے تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ تھا ری ایکشن کس کا؟ قریش مکہ کا، جب ان کو یہ ساری خبریں پہنچی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں جا کے کیا اقدامات کیے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یہ ہے وحی، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حفاظت، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یوں مدینہ میں اندر اور باہر سے مسلمانوں کو خطرات نے گھیر لیا، اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ صحابہ کرام ہتھیار لے کر سوتے تھے اور ہتھیار کے ساتھ ہی صبح کرتے تھے، کیوں کہ حملہ کا ڈر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے سورہ مائدہ، وہاں اللہ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ہے وہ کمال، یہ ہے وہ انتہا۔ اب ہے کوئی مائی کا لال انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائے؟ کیوں؟ حفاظت کس نے لے لی ہے؟ جو پوری کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ حج نازل ہوئی، اور آپ کو پتہ ہے سورہ حج کے بارے میں مفسرین کا یہ خیال ہے کہ اس کا ایک رکوع مکی ہے اور دوسرا مدنی ہے، یعنی یہ ہجرت کے فوراً بعد نازل ہے۔ اور یہاں دیکھیں، اب قرآن سمجھیں نا تو پھر آپ کو مزہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اذن للذین یقاتلون، ان لوگوں کو جن سے کافر لڑتے ہیں انہیں بھی اجازت لڑنے کی دی گئی۔ اب جو پہلے پابندی تھی نا، اب مسلمانوں کو ان سے قتال کرنے کی اجازت مل گئی۔ کیوں اجازت ملی؟ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا۔
ہجرت حبشہ ہجرت وہ ظلم کا نتیجہ تھی، ہجرت مدینہ آپ کے سامنے ظلم کی نتیجہ، اور پھر جو اگلی بات ہے نا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اچھا اب یہ بتائیں، یہ جو ان اللہ علی نصرہم لقدیر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس پورے پیرائے میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے اور ان کو قتال کی اجازت مل گئی ہے، اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ سر آپ جنگ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی پوری مدد کریں گے۔ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ترجمہ کر رہے ہیں مجھے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا خوشخبری دی ہے مسلمانوں کو؟ سر فتح فرشتوں کی سے جو اور مدد کی، اسلام کے غلبے کی بشارت ہے۔ ہاں یہ بات کریں، آپ پتہ نہیں کدھر کھوئے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سمجھ لیا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے، قتال فی سبیل اللہ کریں گے، تو اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہے، فتح ہماری ہوگی۔ یہ ہے اس میں پیغام۔ اور پھر جس طریقے سے اس کے بعد مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے قتال کا حق ادا کیا، تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، اور ان کو اللہ کی مدد ملی، وہ فاتح ہوئے، دین غالب ہوا۔ اس ایک آیت میں اس کا سارا ان کو خوشخبری دے دی گئی ہے۔ یہ ہے قرآن، فہم قرآن۔ سوال کریں اگر بات کلیئر نہیں ہے تو۔ اس آیت کے اندر بالکل واضح، اگر تم اللہ کے لیے لڑو گے، جس کی تمہیں اجازت دے دی ہے، تو اللہ تمہاری مدد پر قادر ہے، یعنی اللہ تمہیں فتح سے ضرور نوازے گا، کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اس آیت کا مفہوم، یہی صحابہ نے سمجھا، اور اسی کے مطابق انہوں نے پھر قتال کا حق ادا کیا۔ آج کل بھی اللہ کرے ان فلسطین کے مجاہدین کی اللہ مدد کریں، کیونکہ یہ بھی اسلام کا غلبے کے لیے اٹھے ہیں انشاءاللہ۔ آپ نے دیکھا افغانستان میں اللہ نے مدد کی ہے یا نہیں کی؟ جی سر، جی سر، جی سر، باقی تو اللہ ہمیشہ کرتا ہے، لیکن مسلمان نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے سنیں، ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، پھر وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ تو اللہ کی مدد اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، مجاہدین افغانستان کو دیکھ لیں، ان مٹھی بھر فلسطینی مجاہدوں نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ کس سر آج بھی کفر جمع ہو رہا ہے تو مسلمان سوئے میں ہیں، ان میں ہمت نہیں ہو رہی۔ بس یہ قرآن سے دیکھیں نا، یہ وہ چیزیں ہیں، اس آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ الحج کی ابھی سامنے ہے آپ کے، اس کو حق مان کے جب مجاہدین نے قتال کیا تو دیکھ لیں کیا نتائج نکلے۔ اور آج ہمارے سامنے اسی آیت کا ثبوت ہے افغانستان، اور اسی کا ثبوت ہے کہ کس طرح ان چند لوگوں نے دنیا کی ایسی سلطنت جس کا اب اس کے سامنے گھٹنے ٹیک چکا ہے آپ کا دبئی، اور اب وہ سعودی عرب بھی جا رہا تھا، بہت سارے مسلمان ملک یہ کرنے جا رہے تھے۔ کیوں؟ اس کے دبدبے سے روب کے نیچے آ رہے ہیں۔ قرآن پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ غلبہ تو اس کا مقدر ہے جو اللہ کا بن جائے تابعدار۔ اللہ اپنے باغیوں کو دنیا میں کبھی غلبہ نہیں دیتا، تھوڑی سی مہلت دیتا ہے، ابھار آتا ہے۔ امریکہ کو دیکھ لیں آپ، روس کو تباہ ہو چکا، دیکھ لیں پہلے آپ۔ قرآن کے قریب آئے نا تو پھر پتہ چلے۔ سر یہ جو بھی فلسطین پہ اٹیک ہوا ہے تو اس پہ آپ نے افغانستان کا بیان سنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر ایران اور سعودی ہمیں اگر راستہ دے دے تو ہم ان یہودیوں کو پتہ بتا دیں گے۔ اتنے یہ کریجیس ہے، اتنا ان کا ایمان ہے مضبوط۔ دنیا کی اور کسی سلطنت نے یہ نہیں کہا، پاکستان تک نے یہ نہیں کہا۔ پاکستان نے تو سب بہت ہی حد کر دی، اس نے تو کہا ہم دیکھیں گے، اتنے یہ ڈرپوک ہے۔ ہمارا طاغوت جو ہے نا، وہ ہمیں اجازت دے گا تو ہم یہودیوں کے ساتھ مل کے لڑیں گے ان کے ساتھ۔ سر
جو ہمیں اس میں سبق ملتا ہے سیرت میں کہ پہلا سٹیپ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں کو یہ ہدایت دینا ہے کہ پہلے معاہدے کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. تو یہ پاکستان اور افغانستان دو کہ آپ معاہدے کی بات ایسی کر رہے ہیں جیسے یہ پہلے وہ ہے معاہدہ. دیکھیں یہ غلط بات کر رہے ہیں. مسلمانوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں جہاد کرنا ہے بس. اب اس کی نہیں، پہلے بات سنیں، آپ فتوے مت دیں. ہم نے ہر حالات میں قرآن و سنت نے مختلف، تو آپ پہلے بات معاہدے سے شروع کر رہے ہیں. معاہدے ہم نے نیٹو کے ساتھ کیے ہیں، معاہدے ہم نے پتہ نہیں کس کس کے ساتھ کیے ہیں. بتائیں مجھے، وہ معاہدے اسلامی تھے؟ وہ قرآن و سنت کے مطابق تھے؟ میں جو بات کرنا چاہتی تھی وہ یہ ہے کہ اسلام تو ہمیں یہ اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ ہم دو بھائی ہو کر جو ہیں وہ آپس میں جو ہے دشمن کو موقع دیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. بڑی چھوٹی بات آپ کہہ رہے ہیں. جب کفر اور اسلام کی جنگ ہو، یہ حقوق العباد میں جو آپ بات کر رہے ہیں، کفر اور اسلام کی جنگ کے مقابلے میں آپ تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کشمیر میں کافروں کے ساتھ، امریکہ بھی ہمیں فیصلہ کر کے دے گا، فلانا فیصلے کر کے دے گا، فلانا. آج کشمیر آپ کھو بیٹھے ہیں. کیوں؟ آپ نے قرآن و سنت سے فیصلہ نہیں دیا. بات کو اس کے اصلی پراسپیکٹو میں جا کے بات کی جتنی اہمیت ہے اس کے مطابق قرآن و سنت سے آپ کو رہنمائی ملے گی. یہ آیتیں ساری پڑھیں آپ، سورہ بقرہ کی آیت پڑھیں. پھر یہاں بشارت ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے تھے نہیں تھے. وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن حد سے مت گزرنا، زیادتی مت کرنا. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین. یہ رب کے فیصلے دیکھیں کتنے حکمت پر مبنی ہیں کہ مسلمانوں کو سختی سے منع کر دیا لڑو، لیکن تم نے زیادتی نہیں کرنی. بوڑھوں، عورتوں، بچوں کو قتل نہیں کرنا. اگر یہ کرو گے تو اللہ تمہیں پسند نہیں کرے گا. اب میں ساری آیات یہاں نہیں آپ کے سامنے بیان کر سکتا، آپ ان کو پڑھیں. ساری آیت قتال کے متعلق جو آیات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اب آ جائیے جنگ بدر سے پہلے سرایا اور غزوات. میں آپ کو جلدی سے ان کے گو تھرو ہوں گا اور پھر آپ سے سوال کروں گا، ذرا دیکھتے جائیں. پہلا جو سریہ ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، تاریخ لکھی ہوئی ہے، رمضان 1 ہجری میں ہوا ہے. اور اس میں جو اچھا پہلے سریہ کی تعریف سن لیں. یہ سریہ وہ جنگی مہمیں ہیں. کیا ہے؟ جنگی مہمیں ہیں جن کو پلاننگ ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. آپ ہی سربراہی میں یہ سب کچھ ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو جب خود گئے ہیں بن کے اس کا سربراہ تو آپ اس کو غزوہ کہتے ہیں. جب آپ نے کسی اور کو بھیجا ہے، کسی صحابی کو بھیجا ہے، تو وہ سرایا کہلاتا ہے. تو سریہ جب کہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں 30 مہاجرین تھے، اور اس میں جو پہلا سریہ گیا ہے اس کے امیر جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہے. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مہاجرین کو بھیجا ہے، انصار کو نہیں بھیجا. کیوں؟ یہ ہے سوچنے کی باتیں، یہ ہے سیرت کا فہم کہ بھائی وہاں انصار موجود تھے، وہ تیار تھے. مد مقابل بھی تو مہاجر تھے، یعنی وہ مکہ والے تھے، قریش مکہ والے لا تھے. حول ولا قوت الا باللہ. سب سنی سنائی بات. ایمان پختہ. جی سر، ان کی زیادہ تربیت ہوئی بھی تھی. تربیت ہو رہی تھی، ہو چکی نہیں تھی. اس وقت پہلا سریہ تھا، آپ نے انصار کو تکلیف نہیں دی، ان کو نمونہ پیش کیا کہ یہ اب مسئلہ چلے گا، اور کیونکہ یہ پہلا ہے اس میں مہاجرین جائیں گے. انصار کو اس اسٹریٹجی کے تحت، اس حکمت عملی کے تحت نہیں بھیجا.
اور سردار بنا کے بھیجا اپنے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، اور لشکر کا جو دشمن ہے اس میں 300 بندے ہیں اور ابو جہل اس کا سردار ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ سریہ احوال مکہ کے تجسس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس کو ریکی کہتے ہیں کہ دشمن کے احوال معلوم کرو، دشمن کیا کر رہا ہے، کیا اس کی حرکات ہیں، جہاد و قتال کے حوالے سے جتنی میکسیمم انفارمیشن لے سکتے ہو لے۔ دشمن نے مسلمانوں کو باخبر پا کر اور لوٹ گیا، گشت لگا کر مسلمان بھی واپس آ گئے۔ کیوں؟ اب ایک جنگی کیفیت موجود تھی مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی، وہ اپنے طور پہ کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طور پہ کر رہے تھے۔ تو یہ پہلا سریہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، اگر کوئی سوال نہیں ہے تو دوسرا جو سریہ ہوا ہے یہ وہ رمضان میں تھا، یہ شوال میں، اگلے مہینے میں۔ 60 صحابہ ہیں، عبید اللہ رضی اللہ تعالی بن الحارث جو ہیں وہ ہیں۔ اب اس میں دونوں مکس ہیں، اور یعنی وہ بھی ہیں مہاجرین بھی اور انصار بھی، اور 2000 آدمی ہیں، ابو سفیان ان کا سردار ہے۔ یہ سریہ احوال مکہ کے تجسس کے لیے بھیجا گیا تھا۔ سنتیا مرہ میں پر موجود دیکھا گیا، فریقین نے ایک دوسرے پر 30 تیر چلائے، لیکن اس سے آگے کوئی جنگ نہ ہوئی، مسلمان گشت لگا کر واپس آ گئے۔ اب آپ کو یہاں سے پوری طرح سمجھ آ جانا چاہیے کہ دونوں جو تھے مشرکین مکہ بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں، یہ دونوں بالکل تیاری کر رہے تھے کسی بہت بڑی جنگ کی، جس کے لیے یہ تیاریاں ہو رہی تھیں، سرایا اور غزوات۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا یہ بتائیں کہ ان سرایا اور غزوات کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا مسلمانوں کو؟ سب سے بڑا سارے ان کی تربیت ہو گئی، آگے جو جنگ آ رہی تھی اس کے لیے سب بالکل سارا مقصد یہ تھا کہ ان کو تربیت دی جائے، تاکہ وہ جو آگے مار کے آنے والے ہیں حق و باطل کے درمیان، اس میں یہ اپنا رول ادا کر سکیں۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ سریہ حرار 80 صحابہ ہیں، سعد بن ابی وقاص صاحب جو ہیں صحابی، وہ اس کے سردار ہیں۔ لشکر کی تعداد پتہ نہیں، اور 5 روز صبح خرار پہنچے، 5ویں روز معلوم ہوا قافلہ ایک دن پہلے جا چکا ہے، خرار تک گشت لگا کر واپس آ گئے۔ اب اس طرح آپ یہ سب پڑھیں گے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور یہ 8 ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ غزوہ بواد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کے ساتھ گئے ہیں، امیہ بن خلف ایک سردار ہے وہاں سے، اور یہ معاملہ جو ہے وہاں آپ دیکھیں، بالکل خلاصہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے سمجھنا ہے۔ میں آپ کو کہیں تو میں آپ کو وقت دے دیتا ہوں تاکہ آپ پڑھیں، خود سمجھیں۔ اور نبی اب اگر آپ دیکھیں تو 8 کل سرایا ہوئے ہیں، کس سے پہلے؟ جنگ بدر سے پہلے۔ جنگ بدر رمضان 2 ہجری میں ہوئی ہے، تو ان 1.5-2 سالوں میں 8 سرایا اور غزوات ہوئے ہیں، جس میں 4 سرایا ہیں کہ 4 وہ جنگی مہم ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو بنا کے بھیجا ہے صحابی کو، اور 4 وہ ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، غزوات اس کو کہتے ہیں، 4 سرایا ہیں، 4 غزوات ہیں۔ اب جنگ بدر کے اسباب جس پہ تبصرہ آ رہا ہے، قریش مکہ کی عبداللہ بن ابی سے ساز باز۔ کیا مطلب؟ یہ عبداللہ بن ابی جو تھا یہ سردار تھا منافقین کا، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ طے ہو چکا تھا کہ اب اوس اور خزرج جو 2 قبیلے تھے بڑے مکے کے، وہ اس کو اپنا بادشاہ مان لیں گے، سردار مان لیں گے۔ مسئلہ خراب ہو گیا جب یہ گئے
وہاں اور انہوں نے مکہ میں حج کے موقع پر اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اب ظاہر ہے جب مسلمان بن گئے تو پھر عبداللہ بن ابی تو ہم اس کا سردار نہیں ہو سکتا تھا, تو اس کی سرداری جاتی رہی اور مکے والے مدینے والے مسلمان ہوتے چلے گئے. اور یہ اس نے جو ہے بغض میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساز باز کر لی قریش مکہ سے کہ آپ میری ہیلپ کریں تاکہ اس نبی کو وہاں سے بھی اکھاڑا جائے تاکہ میری بادشاہت لوٹ آئے. نمبر 2, کعبے کی تولیت کا خاتمے کا ڈر. کیا مطلب ہے اس کا؟ سر اگر مسلمانوں کو غلبہ مل گیا تو ان کی جو ہے بادشاہت وہ ہاں یہ ہوئی نا بات کہ کعبے کی وجہ سے تو ساری عزت تھی ان کی, ورنہ ان کے پاس کیا تھا بھائی؟ مکے والے تو مال بھی کماتے تھے تو کعبے کی وجہ سے تجارت کے سارے ان کو جو فوائد حاصل تھے وہ کے کعبے کی وجہ سے. تو اگر کعبہ جاتا ہے تو ان کی تو ساری سب کچھ ڈوبتا ہے. اور اگر کعبے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ کعبہ وہ ابراہیمی کعبہ ہوگا جو مرکز ہوگا کس کا؟ توحید کا. انصار سے دشمنی. یہ انصار سے دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ انہوں نے ٹھکانہ دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ٹھکانے کی بات آپ مت کریں. انہوں نے کہا تھا آؤ ہم آپ کی اپنے مال بچوں کی طرح حفاظت کریں گے. قریش جس کو قتل کرنا چاہتے تھے ان کے وہ محافظ ثابت ہوئے. یہ ہے بات کو کم کر کے مت کیا کریں. قریش کا میثاق مدینہ کو جنگی تیاریاں سمجھنا. اب میثاق مدینہ کو آپ کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ مکے والوں نے اس کو کیا سمجھا کہ یہ تو گویا وہاں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی تیاریاں کر دی ہیں کہ ہمارے خلاف اعلان جنگ ہے. اور قرص بن جابر فہری کا حملہ یہ آیا مکے سے اور اس نے کوئی جانور ہانک کے لے گیا. مسلمانوں نے فالو کیا لیکن وہ بچ گیا. اور چھٹی بات جو ہے عمر بن الحضرمی کا قتل. یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ بھیجا, پیچھے آپ پڑھ لیں گے کہ اس میں انہوں نے یہ کچھ وہ وقت بھی آ گیا تھا جو آپ کا جنگ نہ کرنے کا ہے, تو انہوں نے غلطی یہ کی کہ اس قافلے کو اس کو قتل کر دیا, کافر کے مال پر قبضہ کر لیا, اور پھر واپس جب مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا سخت سست کہا کہ یہ آپ نے, میرا کبھی مقصد نہیں تھا کہ آپ ایسا لوٹ مار کریں. اور ان کو قتل کا انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دے دیا, خون بہا اور مال ان کو واپس کر دیا. اور جو سب سے فوری وجہ بنی وہ نمبر 7 ہے, تجارتی قافلہ جو ابو سفیان لے کے گیا ہوا تھا اور اس نے واپسی پر اس قافلے نے گزرنا تھا مدینہ اور اس کے درمیان سے ریڈ سی سے. ان کو خطرہ تھا کہ جو ساری کاروائیاں اب آپ نے دیکھی ہیں, سارے غزوات اور سرایا, یہ سمجھ گئے کہ اب اس قافلے پہ حملہ ہوگا. اور ابو سفیان نے پہلے لوگ بھیج دیے کہ وہ آئیں اور ان کی حفاظت کر کے ان کو وہاں سے نکال لیں. تو اب وہ جنگی تیاریاں شروع ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ روز روز کا معاملہ ہمیں ختم کرنا چاہیے. ایک دفعہ جا کے پوری تیاری کے ساتھ جائیں, حملہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پوری طرح ختم کر دیں اور تاکہ ہمارا یہ راستہ محفوظ ہو جائے. یہ ہے جنگ بدر کا. کفار کا لشکر 1000 اور نتیجہ بعد میں مقتول کیا کتنے ہوئے؟ 70. اور قیدی کتنے ہوئے؟ 70. صرف مسلمان 313. نہ جنگی سامان پورا, نہ اونٹ, نہ گھوڑے, نہ بختر بند, اور کل شہید 14 ہوئے. اور یہ تھا جنگ بدر کا پورا سمری. یہ ہے. کوئی سوال, کوئی چیز کلیئر نہ ہو تو سوال کریں.
اب یہ آپ پیش نظر رکھیں گے نا سارے واقعات، آپ کو مزہ آ جائے گا سورہ انفال پڑھنے کا، کہ کیا تبصرہ ہے ربانی۔ کوئی سوال؟ اچھا یہ بتائیں کہ 1000 اور اس کے پاس اونٹ، گھوڑے، بختر، بند، سب کچھ، اور یہ 313 نہت تھے جن کے پاس نہ تلواریں پوری ہیں اور نہ گھوڑے پورے ہیں، اس کے باوجود یہ کیسے ہو گیا کہ 70 ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے اور ان کو بڑی شکست ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ کیا وجہ اللہ سے؟ کی مدد سے سر۔ سر ابھی جو ہم نے آیت آپ نے پہلے پڑھی ہے نا، جن لوگوں نے جنگ کی جاری رہی اور انہیں جنگ کی اجازت اللہ نے دیا اور اللہ نے وعدہ دیا تھا کہ میں تمہاری مدد پر قادر ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ نے اب جنگ بدر میں اس آیت کے مطابق نازل کی ہے۔ آپ پہ وہی سر بھروسہ ان کا پکا تھا نا، یقین۔ السلام بات علیکم۔ تو ایک ایمان منٹ، کی قوت، السلام علیکم۔ طاقت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سب کی صحابہ کی تربیت کی، وہ 313 افراد اکٹھے ہوئے، پھر مدینے میں جا کے پھر یہ اتنے لوگ تیار ہو کے نکلے تربیت یافتہ، تو پھر یہ کامیاب ہوئے نا۔ اچھا بات یہ ہے، آپ کی سب کی بات پارشلی ٹھیک ہے، ایک بات بڑی پتے کی آئی تھی بیچ میں، وہ یہ تھی کہ یہ جنگیں جو ہیں وہ جذبہ جہاد سے جیتی جاتی ہیں۔ جذبہ جہاد اگر زندہ ہے اور اس سے، تو پھر وہ آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیں بھئی، یہ تعداد تو کمپیئر کریں پورا نیٹو، پورا امریکہ، پورا مسلمان بدبخت ملک ان کے ساتھ، اور مجاہدین کی تعداد دیکھیں، اس کے مقابلے میں بہت کم ہے، اس ریشو سے بہت کم ہے۔ یہ جذبہ جہاد، ہائے ہائے ہائے، مسلمان جاتا ہے جان کا نذرانہ پیش کرنے، وہ ہارتا نہیں ہے۔ اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے درجے دیکھیں، وہ ان درجوں کو پانے کے لیے بےتاب ہے۔ یہ کافر جو ہے، جس کا اسباب پر بھروسہ ہے، وہ آپ کے سامنے ذلیل ہوا۔ یہی بدر میں ہوا۔ یہی نتائج کی بنیاد صرف اور صرف اللہ کی تائید اور نصرت ہے، جو صرف اور صرف اس کو ملتی ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے سے نکلتا ہے۔ ان کو سب کو چیزوں کو سامنے رکھیں، کیونکہ ابھی جب آپ سورت پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز جو اس پس منظر میں جو میں نے آپ کے سامنے سرایا، غزوات، تیاری، مسلمانوں کو شوق دلانا قرآن کی آیات سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے، وہ ساری چیزیں مل کے، اور یہ پہلی جنگ جو کفر اور اسلام کے درمیان ہوئی، ایسی ہوئی کہ اس نے مسلمانوں کو زمین سے اٹھایا اور آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا، اور کافروں کو ان کی ساری شان و شوکت، تکبر خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ پورے جزیرت العرب میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی اور کافروں کا غروق خاک میں مل گیا۔ شاباش، کوئی سوال؟ جیسے سر امریکہ سر کا یہی افغان۔ جی سر۔ سر یہی جذبہ ہے، جو جذبہ ہے جہاد ہے، جذبہ ایمانی، ہم نے ابھی پرسوں کی اس میں دیکھا، فلسطین نے جو پیراشوٹ کے ذریعے انہوں نے ایک ایک بندہ اسرائیل کی حدود میں گیا ہے، جس کے اگینسٹ جو ہے ان کے پاس ایئر فورس کے جہاز تھے، لیکن وہ پیراشوٹ پیرا گلائڈر سے گئے اور جا کے انہوں نے وہاں پہ اپنی کارروائی کی۔ یہ سر آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ گئے ہی ہیں شہادت کے لیے، وہ بالکل اسی جذبے سے گئے ہیں۔ اور حماس نے پوری دنیا کو وتیرہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ وہ اسرائیل، جس کو آج مسلمان بدبخت ملک بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی مضبوط ترین فوج ہے، مضبوط ترین جذبے چاہیے جو ان کے پاس تھے،
آپ سر آپ جتنی بات کہہ رہے ہیں نا اس سے آگے اگر بڑھ کے دیکھیں یہ سب کچھ ممکن کیسے ہوا جبکہ ان کی مائکروسکوپک نظریں اور انٹیلیجنسز وہاں موجود تھی. یہودیوں کے سر جڑیں ہل گئی ہیں. مسلمان اگر قرآن اور سنت پہ چلتا یقین مانے آج اتنا ذلیل نہ ہوتا. آپ جنگ بدر کی فتح کے سبب کیا ہے؟ قیادت کس کی ہے؟ ہائے ہائے، پہلا نقطہ بڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہی ان کو آ رہی ہے. اللہ کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ ہے. قریش کے لشکر میں اتحاد کا فقدان. قبائل جب جمع ہوتے ہیں تو کبھی ان کے اندر وہ اتحاد نہیں ہوتا جو اللہ کے دین کی سرفروشی کے حوالے سے لوگ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے. نمبر 3، قریش مکہ میں نظم و ضبط کی کمی. جہاں تکبر اور مختلف لیول آف تکبر ہوتے ہیں وہاں کبھی یکجہتی نہیں آتی. کفار مکہ کا آفتاب کا سامنا. اب یہ ربانی وہ ہے تائید اور نصرت، جب سامنے سورج ہوتا ہے تو آنکھیں چندیا جاتی ہیں. اب جنگ مقابلہ جب ہوا تو ان کا سورج سامنے تھا کفار کے. اچھا، 4 ساری باران رحمت کا نزول. اللہ کی شان دیکھیں، سبحان اللہ. آپ ذرا اگر پڑھیں نا تو پھر آپ سمجھیں اور اس پہ غور کریں تو بات سمجھ آتی ہے کہ رب العالمین نے کمال کا بندوبست ہے. کافر ہے نیچی سائڈ پہ، بارش ہے، یہ پانی نیچے گیا، کیچڑ بن گیا، ان کی موومنٹ مشکل ہو گئی. مسلمان اونچی سائڈ پہ ہیں، پانی تو بہہ گیا، خشک، ان کے پاؤں جم گئے، انہوں نے ڈٹ کے لڑائی کی. ادھر 5 نمبر پہ سورج ان کے سامنے تھا تو ان کی بیک پہ تھا. کفار مکہ کی مرعوبیت. آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں کہ آپ کا روب تو 100 کلومیٹر تک لوگ اس روب سے مرعوب ہو جاتے ہیں. اور جب وہاں ابو جہل قتل ہوا، بڑے بڑے سردار قتل ہوئے تو ان کے حوصلے پست ہو گئے کہ یہاں تو ان کا یہ ہیں وہ اسباب. آپ ان کو پڑھیں سمجھیں تاکہ پھر قرآن میں جب جائیں گے آپ تو آپ کو سورہ انفال ٹھیک ٹھیک سمجھ آئے گی. اب سب سے بڑی بات دیکھیں کہ جنگ بدر کی اللہ تعالیٰ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ایک معجزہ قرار دیتا ہے اللہ تعالیٰ. قریش کی تجارت کا خاتمہ ہو جاتا ہے. وہ جب بدر میں شکست کھاتے ہیں تو کیسے گزر سکتے ہیں اس کے، ایسی جنگ ہار جاتے ہیں. اور مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جس مدد کا وعدہ کرے وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. اسلام کتنا بلند ہے، اللہ کا دین کتنی عظمتوں والا ہے، اس کا بھی ان کو پتہ چلا. یہود کے حسد کا بھی پتہ چلا کہ اس معاہدے پہ دستخط کرنے کے بعد، جس کی پوری تفصیل آپ دیکھ چکے ہیں، انہوں نے اس حسد کے نتیجے میں پھر کفار کا ساتھ دیا. قریش مکہ کے غرور کا خاتمہ، صلح و جنگ کے متعلق بین الاقوامی قوانین کی بنیاد. سب سے بڑا فائدہ کہ اس جنگ پہلی جنگ تھی تو اللہ تعالیٰ نے وہ سارے تو نہیں لیکن اکثر جنگ صلح و جنگ کے متعلق قوانین جو تھے وہ نازل ہو گئے. اسلام بڑا مضبوط اقتدار کے طور پر ابھرا، اور فتح و کامرانی اللہ کی طرف سے ہونے کا یقین کہ جس طرح انہوں نے 313 نے ہتھوں نے شکست دی، اب بالکل بات کلیئر ہو گئی. اچھا، اس کے سے بھی یہ آپ کو ضروری سمجھنا ہے کہ بنو کین کا ایک قبیلہ تھا، 3 قبیلے تھے، ان میں ایک بنو کین کا جو شہر کے اندر آباد تھا، بڑے مضبوط جمع جنمائے کاروبار، ان کے قلعے، ان کے گڑیاں، ان کی بنکرز وغیرہ. تو انہوں نے دیکھا کہ او ہو جنگ بدر نے تو دنیا کی آنکھیں خیرہ کر دی کہ جنہوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دی ہے تو یہودیوں نے کہا کہ ان کو تو ہمیں کٹ ٹو سائز کرنا پڑے گا. انہوں نے جنگ کے فوراً بعد مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا. ایک خاتون آئی بازار میں اور ان بدبختوں نے، کیونکہ وہ چادر ان کا پرانا سلسلہ تھا، اس لپیٹی ہوئی تھی خاتون، انہوں نے اس کو
बैठी जब दुकान में सौदा लेने के, तो उसके चादर के कोने को बांध दिया। जब वो उठी तो उसका सतर खुल गया। और अब जब धड़तड़ियाँ दी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुहासरा किया, और ये 15 दिन के बाद उन्होंने हथियार डाल दिए और ये जला वतन कर दिए गए। तो पहला कबीला साफ, इनके सारी जायदादें, माल, कारोबार वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में आ गए। ये था जंग बदर का जो है नताइज। और अब कैदियों का कज़िया वो आएगा आगे, और इस तरह ये सब आपके पास है। तो आपने अब इसको अच्छी तरह पढ़ना है और समझना है, ताकि फिर अब हम चलते हैं। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर करें, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर अब कुरानी तबसरा जो है हम वो देखेंगे, किसमें कि अल्लाह ताला ने किस तरह इस जंग पर तबसरा फरमाया है